نسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها واللہ مخرج ما کنتم تکتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اور یاد کرو جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو، پس تم الزام ایک دوسرے پر لگانے لگے، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والے تھے اس کو جو تم چھپا رہے تھے۔ پس ہم نے کہا کہ تم اس مردے کے جسم پر مارو گائے کا بعض حصہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے مردوں کو، اور اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں تمہیں اپنی آیات تاکہ تم سمجھو۔ کل کے درس میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ذریعے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ وہ اس میں ٹال مٹول کرنے لگے، بار بار سوال پوچھنے لگے، کبھی کہنے لگے ہمیں بتایا جائے کہ وہ کیسی ہونی چاہیے، کبھی پوچھتے تھے رنگ کیسا ہونا چاہیے، کس قسم کی ہونی چاہیے۔ سوال کرتے 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 انہوں نے اپنے لیے مشکلات انتہائی زیادہ پیدا کر دی، اور پھر آخر میں بھی انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم ہدایت پا جائیں گے۔ تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں گائے ذبح کرنے کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا کی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ بہت زیادہ سوالات کرنا یہ غیر مناسب چیز ہے، بہتر نہیں ہے۔ خواہ مخواہ انسان کے اپنے لیے سختیاں ہوتی چلی جاتی ہیں، اور پھر خاص طور پر ایسے سوالات جن کا نہ دین سے کوئی تعلق ہے نہ دنیا سے کوئی تعلق ہے، ان کے پیچھے پڑھنا اور اپنا وقت ضائع کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اصحاب کہف کا جو کتا تھا جی، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، فلاں کیسا ہونا چاہیے، بھئی رنگ پتہ لگ جائے گا تو کیا ہوگا اس سے؟ جی شیطان جو ہے نا، اس کی بیوی کا نام کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا کرنا ہے شیطان کی بیوی کا نام پوچھ کے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ان چیزوں میں پڑھنا بالکل ہے ہی فضول ہے، اور جو کام کی چیز ہے وہ بھی اتنی ہی ہونی چاہیے کہ بس اس پر آپ عمل کر رہے ہیں۔ کہتے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی شخص آیا نا مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ داڑھی کا کیا حکم ہے، چہرہ تو دھونا ہے، تو فرمایا اس کے خلال کر لیا جائے۔ نہیں جی خلال سے تو پھر بھی خشک رہ سکتی ہے، بار بار سمجھا رہے ہیں بھی سنت طریقہ یہی ہے، نہیں جی خشک رہ جائے گی پھر تو نماز نہیں ہوگی۔ تو حضرت نے فرمایا پھر اس کا آخری حال یہ ہے کہ تم رات کو اس کو پانی میں بھگو دیا کرو تاکہ صبح تک بالکل جو ہے نا یہ دھلی ہوئی ہو۔ بھئی کہہ دیا بس خلال کا حکم ہے، شریعت نے کہہ دیا عمل کر دو، اللہ خیر سما۔ بہت زیادہ اس کے اندر اس طریقے سے جانا۔ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، جی نہر کے کنارے میں اپنے کپڑے اتارتا ہوں
اور پھر نہر کے اندر میں چلا جاتا ہوں نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے، اب آپ مجھے بتائیں کہ مجھے اپنا چہرہ کدھر کرنا چاہیے، کس طرف میں اپنا منہ کروں؟ فرمایا کہ جس طرف تیرے کپڑے ہیں نا اسی طرف ہی منہ کر لیا کر، تاکہ تیرے کپڑے نہ کوئی اٹھا کے لے جائے۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا، زیادہ زیادہ کہ اپنے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی اپنے لیے، تو فرمایا یہ کام کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح آج کی پڑھی گئی آیات میں ایک دوسرا واقعہ بیان کیا گیا، جیسا میں نے عرض کیا تھا، بہت سارے اہل علم کے نزدیک یہ دونوں یہ الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی واقعہ ہے، بعض کہتے نہیں دو الگ الگ واقعات ہیں۔ وہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا، بھتیجے نے اپنے چچا کو ہی قتل کر دیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ لکھی ہے کہ اس نے رشتہ مانگا تو باپ نے، لڑکی کے باپ نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا، تو اس نے پکڑ کے ویسے قتل کر دیا اس کو۔ اور دوسری وجہ یہ بھی لکھی کہ وہ شخص مالدار تھا اور پیچھے اس بھتیجے نے اس کا وارث بننا تھا، مال اس کو بھی ملنا تھا، تو کافی دیر انتظار میں رہا کہ مر جائے مجھے مال ملے گا۔ جب دیکھا کہ تبھی موت تو واقع نہیں ہو رہی تو اس نے پکڑ کے اس کو قتل کر دیا، جبکہ قانون تو یہ ہے کہ قاتل اگر ویسے وارث بن رہا ہے قتل کرنے کے بعد وراثت سے ویسے بھی محروم ہو جاتا ہے، یہ قانون ہے کہ قاتل وارث نہیں ہوتا۔ جس نے کسی کو قتل کیا نا، مقتول کا اگر یہ وارث بنتا بھی تھا قتل کے بعد وارث نہیں رہتا یہ۔ اس نے کہا کس کو پتہ لگے گا کہ کس نے قتل کیا، اور ایسا ہی ہوا، اس طریقے سے اور ایسے وقت میں قتل کیا کسی کو نہیں پتہ لگا کہ کون مار گیا۔ جب کسی کا نہ پتہ لگے کہ کون مار گیا ہے، بس وہ مقتول پایا گیا، مرا ہوا پایا گیا، تو اسلام میں اس کا طریقہ اور قانون یہ ہے جو تورات میں بھی تھا کہ وہاں پر جو قریب علاقہ ہے، بستی ہے، ان لوگوں سے اس کے بارے میں تفتیش کی جائے، پوچھا جائے۔ وہاں کے سرکردہ جو لوگ ہیں، بڑے جو لوگ ہیں، 50 آدمی منتخب کیے جائیں، اور وہ 50 آدمی قسم کھائیں اس بات پر کہ اللہ کی قسم ہم نے اس کو قتل بھی نہیں کیا اور ہم اس کے قاتل کو بھی نہیں جانتے۔ جب 50 آدمی اس طریقے سے کر دیں تو وہ علاقے والے بری ہو جاتے ہیں، لیکن دیت اس علاقے والوں کو مل کے دینا پڑتی ہے کہ تمہارے علاقے میں اس طریقے سے ہوا، جتنے بھی اس علاقے میں لوگ رہتے ہیں مل کے اس کی دیت ادا کر دیتے ہیں۔ تو اس نے یہی سوچا کہ قاتل ملے گا نہیں تو اس سب علاقے والوں کو، سب کو 50 آدمی کو قسمیں اٹھانی ہوں گی، اور اس کے بعد جو ہے نا دیت سب مل کے دے دیں گے، اللہ خیر چلا میرا کام تو ہو جائے گا نا۔ اللہ ہوا اسی کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم نے ایک نفس کو قتل کیا تھا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تم الزام ایک دوسرے پر دھرنے لگے، اس نے کیا، وہ کہتا ہے اس نے کیا۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم چھپا رہے تھے اللہ اسی کو باہر نکالنے والے تھے، اللہ اسی کو ظاہر کرنے والے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ظاہر کرنے کا یہ طریقہ اپنایا اور اس کا حکم دیا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، تم ایک گائے ذبح کرو کسی قسم کی بھی، اور اگر وہی واقعہ ہو جو پہلے چل رہا ہے تو اس کے ساتھ ہی حکم دیا کہ حکم تو پہلے تھا ٹال مٹول کرتے کرتے، اب یہاں تک وہ معاملہ بھی مؤخر ہو گیا تھا، کہا گائے ذبح کرو۔ روایات میں لکھا ہے کہ اس واقعے میں نا
کہ اب وہ لوگ گائے تلاش کرنے نکلے تو ایسی گائے نہ ملے ان کو، گائے نہیں مل رہی۔ بڑی مشکل سے ایک لڑکے کے پاس گئے تو وہ گائے بالکل اسی طریقے سے تھی جیسے ان کو حکم ملا تھا گائے ذبح کرنے کا، رنگ روپ ساری چیزیں اس کے اندر وہی ہیں۔ اب یہ اس سے گائے لینے لگے اور وہ لڑکا گائے دینے کو تیاری نہیں تھا، گائے دینے کو تیاری نہیں۔ اور لکھا ہے مفسرین کرام نے کہ اصل میں اس لڑکے کا والد فوت ہو گیا تھا۔ والد نے فوت ہونے سے پہلے اپنے اس بچے کے لیے دعا کی کہ اللہ میرے اس بچے کو برکتیں دینا، کیونکہ اس لڑکے نے اپنے باپ کی انتہائی خدمت کی تھی، ماں باپ کا انتہائی فرما بردار تھا۔ جب باپ کا آخری وقت آیا تو پیچھے ایک بیٹا رہ گیا اور ایک بچڑا رہ گیا، دو ہی چیزیں تھیں۔ کہا پروردگار میرے اس بیٹے کو برکتیں عطا فرما، اس نے میری بہت خدمت کی ہے۔ اور ماں باپ کی دعا دل سے جب وہ کسی کے لیے کر دے، اپنی اولاد کے لیے، اللہ اکبر، تو وہ تو انسان کو پار لگا دیتی ہے، پار لگا دیتی ہے۔ جتنی ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے اتنی تو کسی کی نہیں ہوتی نا۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی اولاد کو کبھی بد دعا نہیں دینی چاہیے، ہمیشہ دعا دیں، ہمیشہ دعا دیں اپنی اولاد کو، چاہے ان سے غلط کام کیوں نہ سرزد ہو جائے۔ یہ نہیں تیرا ستیہ ناش ہو جائے، تو تباہ ہو جائے، تو ایسے ہو جائے، نہ۔ اللہ اکبر۔ جو حرم شریف کے موجودہ امام ہیں نا، عبد الرحمن السدیس، جن کی تلاوت پوری دنیا میں اس وقت سب سے مقبول ترین ہے، سنی جاتی ہے زمانے میں، خود ان کا میں نے واقعہ پڑھا۔ فرماتے ہیں کہ ہم انتہائی غریب لوگ تھے، تو ہمارے ہاں جب کوئی مہمان آ جا تو بڑی پریشانی ہوتی، تھا ہی کچھ نہیں گھر میں۔ ایک دن مہمان آئے تو والدہ نے بڑی مشکل سے کچھ تیار کیا ان کے لیے، تو میں بالکل چھوٹا تھا، مجھے عقل سمجھ ہی کوئی نہیں تھی، تو فرمایا میں کھیلتا کھولتا مٹی میرے ہاتھ میں آئی، والدہ نے جو کھانا تیار کیا نا سالن، مٹی میں نے لا کے اسی میں ڈال دی۔ والدہ بہت پریشان ہوئی، اتنی مشکل سے میں نے یہ تیار کیا، تھا بھی کچھ نہیں، بندوبست کیا، تیار کیا، اور بچے نے آ کے اس کے اندر جو ہے مٹی ڈال دی، سارا ہی خراب ہو گیا۔ بجائے اس کے کہ والدہ مجھے کوئی بد دعا دیتی، فوراً میری والدہ کی زبان سے نکلا کہ جا تجھے اللہ کعبے کا امام بنا دے، اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے۔ فرمایا بس وہ دعا میرے حق میں قبول ہو گئی۔ کہاں میں غریب بچہ اور کہاں اللہ نے مجھے کعبے کا امام بنا دیا۔ تو ماں باپ کی دعا کی بہت تاثیر ہوتی ہے۔ تو اس والد نے بھی اپنے بیٹے کے لیے دعا کی کہ اللہ برکت دینا۔ وہ بنی اسرائیل ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے پاس آئے تو ساری خوبیاں اس میں پوری۔ اب جو ہے نا کہنے لگے دے دو، کہا نہیں، میرا تو ایک ہی یہ بچڑا ہے، میں تو اس کو بھی بیچ دوں تو میرے ہاتھ میں کیا رہے گا، اتنی قیمت لے لو، اتنی قیمت لے لو۔ اور بعض مفسرین نے یہاں لکھا کہ جبریل امین بھی وہاں آ کے کھڑے ہو گئے، وہ بھی کہا نہیں دینا، اتنے پیسے، اتنے پیسے، حتیٰ کہ آخر میں یہ طے ہوا، اللہ اکبر، کہ گائے لے جائیں گے اور یہ کھال سونے سے بھر کے واپس کریں گے۔ اللہ نے اس کے باپ کی دعا اس طرح بیٹے کے حق میں قبول فرما دی۔ کہا وہ گائے تم نے ذبح کرنی ہے نا، اس کے جسم کا کوئی ٹکڑا تم نے اس مردے کے ساتھ لگانا ہے۔ جب مردے کے ساتھ لگاؤ گے، یہ مردہ خود بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے، اس کا نام بتا دے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی وحی کے ذریعے بتلا سکتے تھے، لیکن اللہ نے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا یہ معجزہ بھی ظاہر کرنا تھا، یہ معجزہ بھی ظاہر کرنا تھا۔ ایسا ہی ہوا
ذبح کرنے کے بعد جب جسم کے ساتھ لگایا گوشت کو تو مردے نے خود بتا دیا کہ میرا قاتل تو میرا اپنا بھتیجا ہی ہے فلاں والا، بس اس کے بعد ختم۔ اللہ اکبر۔ تو ان سے گائے بھی ذبح کروا لی تاکہ وہ گائے کی محبت ان کے دل سے نکلے۔ مصر میں جو لوگ گائے کی عبادت کرتے تھے یہ بھی تو وہیں رہ کے آئے تھے، اس کام کو بھی ختم کروایا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ مردوں کو بھی ہم زندہ کریں گے۔ مردوں کا زندہ ہونا ہم نے ان لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دکھا دیا، آنکھوں سے دکھا دیا کہ تم سمجھتے ہو کہ آدمی مر گیا اور ختم، نہیں، اللہ نے ان مرے ہوں کو دوبارہ بھی زندہ کرنا ہے، دوبارہ بھی زندہ کرنا ہے، اور وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ اس قسم کی چیزیں دکھاتے رہے ہیں، دکھاتے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں یہ جو مردہ زمین ہوتی ہے اللہ اس کو کیسے زندہ کیا کرتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ مردے سے کس طرح زندہ پیدا کرتے ہیں، کس طرح اللہ مرغی سے انڈا اور انڈے سے مرغی دوبارہ پیدا کرتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہیں گٹھلی سے اللہ درخت نکالتے ہیں تو یہ مردہ چیزوں سے چیزیں نہیں نکل رہی۔ اسی طرح فرمایا اللہ تمہیں بھی زندہ کریں گے، ادھر بھی زندگی ہے تمہیں بھی زندگی دیں گے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تمہیں اپنی آیات دکھاتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے۔ ہر انسان مرتے دم تک اللہ کی آیات دیکھتا ہی رہتا ہے۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، ان قریب ہم ان لوگوں کو اس عالم کے اندر اور انسان کی اپنی ذات کے اندر نشانیاں دکھائیں گے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، اللہ تو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا رہے گا، بتاؤ تم اللہ کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، کسی نشانی کا انکار کر کے تو دکھاؤ، نہیں کر سکتے تو پھر اللہ کو ماننے والے بن جاؤ اور اللہ کی ماننے والے بن جاؤ۔ فرمائے سب نشانیاں دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ انسان اللہ کی مان کر چلنے والے بن جائے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فرما بردار مسلمانوں میں سے بنائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے نبی کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔